بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے سچے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے واقعے میں ایک صلیبی کے بارے میں، صلیبی اور عیسائی میں فرق بتاتا چلوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں مختلف اس میں ویڈیوز میں۔ صلیبی وہ انتہا پسند ہیں جو دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور عیسائی وہ لوگ ہیں جو پرامن لوگ ہیں اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو سلطان ایوبی نے ایک نقلی عالم کو پکڑا جو امام مسجد کے بھیس میں تھا، اور اس کے ساتھ دو صلیبی خواتین تھیں جو ایک مسجد میں اسلام کی غلط تشریح کر رہے تھے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے اس کو وہاں سے اپنے جاسوسی انٹیلیجنس کے نیٹ ورک سے پکڑا، اور وہ 7 والے کمرے میں موجود تھا جہاں پہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمانڈروں کے اجلاس سے خطاب کر رہا تھا اور گفتگو کر رہا تھا اور منصوبے بنا رہا تھا، جو عالم نے سن لیا۔ تو سلطان ایوبی نے عالم سے کہا، لیکن تم علم کو کس شیطانی کام میں استعمال کر رہے ہو؟ اس کے بجائے تم یہاں آ کے اپنے مذہب عیسائیت کی تبلیغ کرتے تو میں تمہاری دل کی گہرائیوں سے قدر کرتا۔ تم اپنے مذہب اور اپنے نبی کی خدمت کر رہے ہو۔ کیا تمہارے مذہب میں یہ جھوٹ ہے کہ تم دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں میں اس کے مذہب میں جھوٹ شامل کرو؟ کیا تمہارے دل میں اپنی مقدس صلیب کا، حضرت عیسیٰ اور کنواری مریم کا یہ احترام ہے کہ جھوٹ جیسے کام کر کے عبادت کرتے ہو؟ یہ جھوٹ میرے فرائض میں شامل ہے۔ عالم نے کہا، میں نے جو کچھ کیا مقدس صلیب کے لیے کیا۔ تم کہتے ہو تم نے انجیل اور قرآن کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، کیا ان دونوں میں سے کسی ایک کتاب میں بھی انسان کو اجازت ہے کہ نوعمر لڑکیوں کو بدکاری کی راہ پہ ڈالو، غیر مردوں کے پاس بھیج کے اپنا مطلب حاصل کرو؟ کیا انجیل نے تمہیں کہا ہے کہ صلیب کی خاطر اپنی قوم کی بیٹیوں کی عزت دوسروں کے حوالے کرو؟ کیا تم نے کسی مسلمان لڑکی کو قرآن اور اسلام کے نام پہ اپنی عزت غیر مردوں کے حوالے کرتے دیکھا ہے؟ اسلام کو میں عیسائیت کا دشمن سمجھتا ہوں۔ عالم نے کہا، مجھے جو بھی زہر ہاتھ آئے گا اسلام میں ڈال دوں گا۔ تم اتنے میٹھے زہر سے چند مسلمانوں کا کردار ختم کر سکتے ہو، اسلام کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، تم کس خاندان کی بیٹی ہو؟ معلوم ہے تمہیں؟ اپنی اصلیت جانتی ہو تو مجھے بتاؤ۔ دونوں خاموش رہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم نے اپنی پاکیزگی ختم کرا لی ہے، اب بھی تم کسی باعزت گھرانے قابل احترام بیویاں بن سکتی ہو؟ میں قابل احترام بیوی بننا چاہتی ہوں، ایک لڑکی نے کہا۔ کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ اگر نہیں تو مجھے کوئی باعزت خامن دے دے، میں اسلام قبول کر کے گناہوں سے توبہ کر لوں گی۔ سلطان ایوبی مسکرایا اور ذرا سوچ کر کہا، میں نہیں چاہتا کہ اس عالم کا علم جلاد کی تلوار میں ڈوب جائے۔ میں نہیں چاہتا تم دونوں کی جوانی اور حسن میرے قید خانے میں گلتا سڑتا رہے۔ سنو لڑکیوں، اگر تم واقعی گناہوں سے توبہ کرنا چاہتی ہو تو میں تمہارے ملک میں بھیج دیتا ہوں، لیکن وہ ملک تمہارا نہیں ہمارا ہے۔ میں ایک نہ ایک دن اپنا ملک تمہارے بادشاہوں سے لے لوں گا۔ تم جاؤ اور کسی کی بیوی بن جاؤ، میں تم تینوں کو رہا کرتا ہوں۔ وہ تینوں یوں جھٹکا ہوا جیسے ان کو سوئیاں لگ گئیں۔ اتنے میں علی بن سفیان جو اس کا جاسوسی کا انچارج تھا، وہ لوہار کے ساتھ کمرے میں آیا۔ تینوں کی زنجیریں کھول دی گئیں۔ سلطان نے کہا، علی، میں نے انہیں رہا کر دیا۔ علی بن سفیان کا رد عمل بھی وہی تھا۔ کتنی دیر سلطان ایوبی کے منہ کو دیکھتا رہا۔ سلطان نے کہا، انہیں 3 اونٹ دے دو اور 4 مسلح محافظ ساتھ بھیجو جو گھوڑ سوار ہوں، نہایت ذہین ہوں اور دلیر محافظ ہوں، جو انہیں شوبک کے قلعے میں چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ راستے کے لیے سامان ساتھ اور آج ہی انہیں روانہ کر دو۔ اس نے عالم سے کہا، وہاں جا کر غلط فہمی نہ پھیلا دینا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جاسوسوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ میں انہیں دانے میں چکی میں دانوں کی طرح پیس پیس کر مارا کرتا ہوں۔ تمہیں صرف اس لیے رہا کروں تم ایک عالم ہو، تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ علم کا روشن پہلو دیکھو، تمہاری نجات اسی میں ہی ہے۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوتا جب انہیں اونٹوں پر سوار کر کے 4 محافظوں کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ محافظ خاص طور پر انتخاب کیے گئے تھے۔ اس انتخاب کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ تھا، دوسری وجہ ایک انہیں صلیبی کمانڈروں کے سامنے جانا تھا۔ وہ نہایت خوبصورت اور بلند قامت منتخب کیے گئے تھے۔ اونٹ اور گھوڑے بھی اچھی قسم کے بھیجے گئے، مگر سب حیران تھے سلطان ایوبی نے یہ فیاضی کیوں کی ہے۔ دشمن کو بخش دینا اس کی عادت نہیں تھی۔ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا تو اس نے اتنا کہا، علی، میں نے تمہیں کہا تھا میں ایک جوا کھیلنا چاہتا ہوں۔ اگر میں بازی ہار گیا تو صرف اتنا ہی نقصان ہوگا جو میں پہلے اٹھا چکا ہوں۔ دشمن کے 3 جاسوس میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ علی بن سفیان نے اس جوئے کی وضاحت چاہی تو سلطان ایوبی نے اپنی بات اس پہ ختم کر دی، وقت آنے پہ بتاؤں گا۔ باقی سب تو حیران تھے، مگر رہا ہونے والے خوشی سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ صرف خوشی اس رہائی کی نہیں تھی، اصل خوشی اس راز کی تھی جو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ قاہرہ شہر سے دور نکل گئے، ان کے اونٹ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، 2 محافظ آگے تھے 2 پیچھے۔ عالم نے ان سے پوچھا، وہ ان کی زبان سمجھتے ہیں؟ چاروں اپنی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ عالم اور لڑکیاں ان کی زبان بڑی آسانی سے بولتی تھی، یہ انہیں خاص طور پہ سکھائی گئی تھی۔ عالم نے لڑکیوں سے اپنی زبان میں کہا، خدا یسوع مسیح نے معجزہ دکھایا،
اس سے ظاہر ہوتا ہے اسے ہمارے ساتھ پیار ہے اور اسے ہماری فتح منظور ہے۔ یہ سچے مذہب کی نشانی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان جیسے عقل مندوں کو خدا نے عقل کی ایسا اندھا کیا ہے، انہیں انتہائی خطرناک راز ہمارے کانوں میں ڈلوا دیا ہے۔ ہم اپنی فوج کو ان کا سارا منصوبہ بتائیں گے اور ہماری فوج ایوبی کو صحرا میں گھیر کر ختم کر دے گی، اسے کرک تک پہنچنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی۔ مجھے امید ہے ہمارے کمانڈر جنگ کو حملے تک محدود نہیں رکھیں گے، وہ مصر پہ ضرور چڑھائی کریں گے۔ مصر فوجوں سے خالی ہوگا، یہ فتح بڑی آسان ہوگی۔ آپ عالم میں تجربہ کار ہیں، ایک لڑکی نے کہا، مگر آپ جسے معجزہ کہہ رہے ہیں وہ تو مجھے خطرہ دکھائی دے رہی ہے۔ خطرہ یہ 4 محافظ ہیں، کہیں آگے جا کر ہی ہمیں قتل کر کے واپس چلے جائیں گے۔ سلطان ایوبی نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے، جلاد کے حوالے کرنے کے بجائے ہمیں ان کے حوالے کر دیا، یہ ہمیں جی بھر کے خراب کریں گے اور قتل کر دیں گے، اور ہم نہتے بھی ہیں۔ عالم نے یوں کہا جیسے اس کے ذہن سے خوش فہمیاں نکل گئیں۔ اس نے کہا، تم نے جو کہا وہ درست ہو سکتا ہے، کوئی حکمران اپنے دشمن کی جاسوسوں کو بخشتا نہیں ہے۔ مسلمان تو اس قدر جنس کے لیے پاگل ہیں کہ تمہاری جیسی حسین لڑکیوں کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہمیں راتوں کو بڑا چوکنا رہنا پڑے گا۔ دوسری لڑکی نے کہا، اگر رات کو یہ سو جائیں تو انہیں انہی کے ہتھیاروں سے ختم کر دیا جائے، ذرا ہمت کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمت کرنی پڑے گی، عالم نے کہا، یہ کام آج ہی ہو جائے رات کو تو اچھا ہے، صبح تک ہم بہت دور نکل جائیں گے۔ 2 محافظ آگے اور 2 پیچھے گپ شپ لگاتے جاتے، ان کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکیاں ان کے ساتھ ہیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ایک نے عالم سے کہا کہ ہم ابھی رکیں گے نہیں، رات کا پہلا پہر چلتے رہیں گے۔ وہ چلتے گئے اور صحرا کی رات مزید تاریک ہوتی گئی۔ عالم و لڑکیاں اونٹوں کو قریب کر کے محافظوں کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ بہت دیر بعد ایک سرسبز سی جگہ آئی، محافظ رک گئے اور وہیں پڑاؤ کیا۔ انہوں نے کھانے کے لیے جاسوسوں کو سامان دیا اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ جاسوسوں نے دیکھا 3 محافظ لیٹ گئے اور ایک ٹہل رہا تھا۔ عالم لڑکیوں کے ساتھ محافظوں سے کچھ دور لیٹا، ان تینوں کی نظریں محافظوں پر تھیں۔ وہ چوتھے محافظ کو دیکھتے رہے، وہ پڑاؤ کے ارد گرد ٹہلتا رہا۔ ایک کھٹکا سا ہوا، دوڑ کر ادھر چلا گیا اور اچھی طرح دیکھ کر واپس آ گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے۔ اس نے اپنے ایک اور ساتھی کو جگایا اور خود اس کی جگہ جا کر لیٹ گیا۔ جو جاگا تھا وہ پڑاؤ کے ارد گرد ٹہلنے لگا، کبھی جانوروں کے پاس جا کے انہیں دیکھتا، کبھی سوئے انسانوں کو دیکھتا۔ عالم نے لڑکیوں سے کہا، ہم تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یہ کم وقت پہرا دے رہے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، سو جاؤ۔ اور وہ سو گئے۔ رات گزر گئی، صبح ابھی دھندلی سی تھی جب محافظوں نے انہیں جگایا اور روانہ ہونے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسی ترتیب میں چلے جا رہے تھے جس سے میں ایک روز پہلے تھے۔ 3 اونٹ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، 2 محافظ آگے اور 2 اونٹوں کے پیچھے تھے۔ وہ ایک بار پھر لڑکیوں سے لا تعلق ہو گئے۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے شک ہوتا وہ بدمعاش قسم کے ہیں۔ سورج نکلتا چلا گیا، پھر یہ قافلہ ٹیلوں کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ مٹی اور ریت کی پہاڑیاں دیوار کی طرح کھڑی تھیں، ان میں گلیاں سی تھیں اور ان پر پہاڑوں کا سایہ تھا۔ لڑکیاں ڈرنے لگیں، ڈر ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ان کی نگاہ میں یہ جگہ جرم اور قتل کے لیے بہترین تھی، مگر محافظ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ ان سے کہو ہمارے ساتھ باتیں کریں، ایک لڑکی نے عالم سے کہا، ان کی خاموشی اور لا تعلقی مجھے ڈرا رہی ہے۔ انہیں کہو ہمیں مارنا چاہتے ہو تو فوراً مار دو، میں موت کا انتظار نہیں کر سکتی۔ عالم خاموش رہا، وہ لڑکیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تینوں ان محافظوں کے رحم و کرم پر تھے۔ سورج سر پر آ گیا تو وہ ان ٹیلوں کے اندر ایسی جگہ رک گئے جہاں ریت کی ٹیلوں کی ایک دیوار سی بنی ہوئی تھی اور اوپر جا کے آگوں کو جھکی ہوئی تھی، اس کے نیچے سایہ تھا۔ انہوں نے اس سائے میں قیام کیا۔ کھانے کے دوران عالم نے محافظوں سے پوچھا، تم لوگ ہمارے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ جو باتیں ہمارے فرض میں شامل نہیں وہ ہم نہیں کیا کرتے، محافظوں کے کمانڈر نے کہا۔ اگر تم کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہو تو ہم سنیں گے، جواب دیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے ہم کون ہیں؟ عالم نے کہا، تم تینوں جاسوس ہو۔ محافظ نے کہا، یہ لڑکیاں بدکار ہیں، یہ ان آدمیوں کے لیے استعمال کے لیے ہیں جنہیں تم ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہو۔ امیر مصر صلاح الدین ایوبی، اللہ اس کے نیک ارادوں میں برکت دے، اس نے تمہیں معلوم نہیں کیوں بخش دیا ہے۔ ہمیں حکم ملا تمہیں قلعہ شوبک میں چھوڑیں، تم امانت ہو۔ تم نے بات مجھ سے کیوں پوچھی ہے؟ تمہارے ساتھ باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ اتنا لمبا سفر اور لا تعلقی سے بڑا مشکل ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے چلو۔ ہم سفر ہیں، محافظ نے کہا، لیکن ہماری منزلیں الگ الگ ہیں، 2 روز بعد ہم الگ ہو جائیں گے۔ عالم جاسوس نے جیسے محافظ کا جواب سنا ہی نہ ہو، اس کی آنکھیں دور کسی چیز کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ صحرا سے اچھی طرح جانتا تھا، صحرا کے خطروں سے بھی واقف تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور ڈر سے پھٹی جا رہی تھیں۔ محافظ نے اس طرف دیکھا جس طرف عالم دیکھ رہا تھا۔ محافظوں کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ کوئی 200 گز دور ایک بلند جگہ، اس پر ان کی نگاہیں آ کر رک گئیں۔ محافظ بھی پریشان ہو گئے اور عالم بھی پریشان ہو گیا۔ وہ کیا چیز تھی جس کو دیکھ کر یہ لوگ پریشان ہوئے؟ اس کے بارے میں اگلے آنے والے حصے میں آپ کو بتایا جائے گا۔